یہاں کے حالات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریدین کا یہ سلسلہ دیکھ کر، اس میدان میں بیٹھے ہوئے اس جم غفیر کو دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ کاش میں بہت پہلے ہی یہاں آ گیا ہوتا۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، کھمبات ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے یا ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے، اور جہاں تک ہمیں سننے میں آیا کہ ایک جنگل تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن ایک آل رسول کے قدم یہاں پر آئے ہیں۔ غوث پاک کا صاحبزادہ یہاں آرام کر رہا ہے، لیکن اس کی خدمت کے لیے بھی جس کو چنا گیا وہ بھی آل غوث ہے، وہ بھی آل رسول ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس اتنا ہی ظاہر بہتوں کو یوٹیوب پہ دکھتا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہاں اسٹیج پہ چڑھتے ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، اترتے بھی ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، لیکن اس منبر پر آنے تک کے لیے جو ہمارا سفر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کبھار 25 گھنٹے، کبھی کبھار 36 گھنٹے کا سفر۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس سجے ہوئے سنورے ہوئے ماحول کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے حضرت رئیس اشرف صاحب کو پکا پکایا ہوا حلوہ مل گیا، یہ جنگل کو منگل بنانے میں کئی سال بیت گئے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آج بدگمانی کرنے والوں کی ایک الگ قطار ہے، ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماحول جم گیا ہے اور ان کو پکا پکایا ہوا ملا ہے۔ ارے نادانو، سفر کرو تمہیں پتا چلے گا 40 سال کا سفر کیا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار شاہ میرا، ہماری طاقت، ہماری ہمت۔ ارے کسی قصبے سے، کسی دیہات سے کوئی ایک چھوٹے خاندان کا طالب علم آ کر کے بس گیا ہوتا تو سمجھ میں آتی بات کہ گھر بھار کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی تھی، نکل گیا تھا، لیکن یہ اس خاندان سے آیا ہوا شہزادہ ہے جہاں اکابر وقت اپنے تاج جوتیوں میں رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی کسی چھپے ہوئے شہزادے کا نام نہیں ہے، ہندوستان کی مانگ کا نام ہے۔ مانگ نہ ہو تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ محبوب سمنانی، شاہ سمنا، اس آستانے کا یہ شہزادہ سید اشرف، رئیس اشرف۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی فضیلت میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں، عام طور پر میری عادت نہیں ہے، لیکن میں حقیقت بولنے کا ہمیشہ عادی ہوں۔ اس کی وجہ بھی ہے، ابھی ناظم اجلاس آپ سے کہہ رہے تھے، ناظم اجلاس یہ بات کہہ رہے تھے، یہ کس طرح سے نڈر ہو کر کے بات بولتے ہیں، میری بات نہیں ہے۔ آپ ممبئی چل کر کے دیکھیں، یہ معین المشائخ جس وقت چاہے، جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں، یا اگر میں بولتا ہوں بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھے ہونے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار شاہ میرا، محافظ ناموس رسالت۔ حلال خون ہو اور ماں باپ صحیح نسب کے ہو، حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اگر کسی دیہات سے، کسی جگہ سے نکل کر کے آیا ہوا ہوتا، حالات کا مارا ہوا ہوتا، اور آ کر کے کسی جنگل میں کوئی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو تم یہ کہتے بنگلہ دیش سے آیا ہے بیچارہ، برما سے آیا ہوا ہے بیچارہ۔ یہ اس آستانے سے آیا ہے جہاں وقت کے بادشاہ بھی اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ شاہ سمنا کا سید رئیس اشرف کو کیا کمی تھی؟ کیا ماں باپ کمزور تھے؟ کیا خاندان کمزور تھا؟ کیا ان کے پاس نسب کی کمی تھی یا دولت کی کمی تھی؟
کچھ نہ ہو کر کے اگر سب چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر آباد ہوتا ہے، یہ آل رسول کی شان ہے، یہ آل رسول کی شان ہے۔ اس لیے میں آپ کو بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے اس بات کے لیے کیونکہ میرے باپ نے بچپن سے ہمیں 3 چیزیں سکھائی ہے جو رسول پاک کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا کر کے جانا۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور نمبر 3 قرآن پاک سکھا کر جاؤ۔ ہمیں بچپن سے ہمارے ماں باپ نے یہ تعلیم دی ہے، اسی لیے آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ میرے لیے جو سرمایہ آخرت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، یہی وہ منبر ہے جہاں میرے ادھر بھی ادھر بھی وہ سادات بیٹھے ہوتے ہیں جو کرنٹ سے زیادہ مجھے پاور دیا کرتے ہیں۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے میرے بازوؤں میں جو طاقت نظر آتی ہے، ایک ہی وجہ ہے، میرے باپ نے اہل بیت کے قدموں میں بیٹھنا سکھایا ہے، ان کا احترام سکھایا ہے، اور مجھے اس بات پر ناز ہے ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے مجھے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا دھرم زہرا کے بچوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علامہ مفتی سلمان آصاری، علامہ مفتی سلمان آصاری اور سے سرکار شاہ میرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں ان چیٹروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے جماعت میں بیٹھ کر غداری کرتے ہو، اگر تمہیں اہل بیت کے چہروں پر بھی نفاق ہے، ان کی محبت میں تمہارے اندر بغض ہے، تو پھر اپنی آخرت کا سوچو، اپنی آخرت کا سوچو، کس کے پاس جاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے؟ آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب وامیر المومنین جس کے رعب سے کیسر و کسرا کانپتے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا لشکر ایک نام سے تھراتا تھا، لیکن وہی وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جس وقت منبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خطاب کر رہا ہے، رسول اللہ کا بیٹا، ہم غریبوں کا غمگسار حسین اعظم تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آ کر منبر پر دیکھا اور کہا میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ، اپنے باپ کے منبر پر جاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے نہیں کہا بچہ کہاں سے آ گیا۔ حضور کے انتقال کے بعد اہل بیت کا سلسلہ ختم ہوا، فوراً وقت کا خلیفہ اتر آتا ہے، امیر المومنین منبر سے نیچے آ گئے، گھٹنے زمین پر رکھا، گھٹنے زمین پر رکھا اور کہا شہزادے آپ نے بالکل سچ کہا، یہ منبر آپ کے باپ کا ہے، یہ آپ کے نانا کا ہے، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں، عمر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے نانا کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے نانا کا ہے، کھاتے ہیں ان کے گھرانے کا، بھوکتے ہیں ان کے گھرانے پر۔ یہ نہ مزاج فاروقی ہے نہ یہ مزاج صدیقی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں پھر حضرت عمر نے کیا کہا، اگر شہزادے آپ اجازت دے دیں تو میں منبر پر چڑھوں۔ ان کے سامنے بولنے کی جسارت کس کی تھی؟ لیکن رسول اللہ کی آل ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے، یہ نبی پاک کی آل کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عام نہیں ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ باہر کسی معاملے میں تکرار ہو گئی امام حسین کے ساتھ، وہ حضرت علی کے بیٹے یا حضرت عمر کے بیٹے، آپ کو ایسا لگتا ہو تو سنو، حضرت عمر تو خلافت پر تھے، حضرت علی نہیں تھے اس وقت۔ ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں کچھ بحث ہو گئی، بحث ہونے کے بعد یہ تکرار ہوئی،
تو امام حسین نے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا، تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو؟ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے کو یہ بات لگی کہ کیسے مجھے یہ ٹانٹ، کیسے مجھے یہ تانا۔ دوڑ کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتہ؟ کہا کیا کہا بیٹا؟ کہا ہماری تکرار ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے بلا کر کے مجھ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کہا انہوں نے، ایسا کہا؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا۔ کہا بلا لا حسین کو، بلا لا۔ طلب کیا گیا، امام حسین کو بلایا۔ بیٹا حضرت عمر کا، ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیخ ہو جائے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے۔ حضرت عمر آتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین ابن علی، یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا، کہہ کے بتاؤ کیسے کہا؟ کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو، پھر کہا اور ایک بار کہو۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تکرار کر کے آیا ہے، یہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے۔ حب آل محمد، حب آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سچ بتا رہا، ڈاکٹر صاحب یہاں آ کر کے ابھی جو لنگر کی کیفیت بتا رہے تھے، اور ان کے پڑھنے سے پہلے میں بھی لنگر کھا کے آیا۔ آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں، شاہ میران کے سامنے ممبر پر بیٹھا ہوں، مجھے آخری وقت تک یہ خیال نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس بات پر بات کروں، میں بیان کس چیز پہ کروں۔ میں نے جو کچھ شروع کیا تھا شاید یہ شاہ میران نے مجھ سے بلوایا۔ اب سنو، جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا یہ آسمان سے نیچے لٹکتی ہے؟ کوئی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ مفسرین سے پوچھو، قرآن کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے اور ان کی اہل بیت ہے، ان کے اہل بیت کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ سب کے سب مل کر کے اگر اس رسی کو پکڑ لیں، میرے عزیزو، یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ جس قدر آج ہمارے درمیان تفرقات شاید نہیں ہوتے۔ ہمارا مرکز، ہمارا ماوا، ہمارا ملجا ایک ہی ہے۔ اس ممبر نے آج لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے، تم جس طرح مشرب و سلسلوں میں بٹ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میرا خطہ الگ ہے، اس کا خطہ الگ ہے، میرے عزیزو یہ ایک پورا سلسلہ ہے، 700 سال پرانا سلسلہ، 700 سال پرانا سلسلہ، مگر اس منبر پر بیٹھ کر کے عشق محبت کے نعرے لگوا رہے ہیں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی پبلسٹی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے اس لیے کہ اہل بیت ہی یہ جانتے ہیں جو ہمارے نانا کی قدر کرے گا ہم زندگی بھر اس کی قدر کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام، ان کے مسلک کا نام روٹی سینکنے کے لیے لیا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا نام، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से सरकार शाह मीरा। मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात कह करके मिस्र भेजे थे। जाने के वक्त कहा था नाम की कोशिश मत करना, हुजूर का काम करना। और उन्होंने ये शेर पढ़ करके कहा था, आखिरी महफिल थी उस वक्त, मेरी तालिब इल्मी के जमाने की बात कर रहा हूं, ये पढ़ करके बयान किया था। आला हजरत को देखना, उन्होंने ये खुद कहा है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हजरत उस सिक्के राइजुल वक्त का नाम है जिसने हर दिल पर राज किया है, हर खानकाह पर राज किया है। मेरा एक जुमला मैं अक्सर मजमों में कहता हूं, अक्सर तकरीरों में कहता हूं, एक बात समझ करके चलो शाह मीरा के उर्स में आने वालों, मेरा एक फार्मूला सुनना है। अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, ये जुमला याद करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बस रसूलुल्लाह की बात करो, हर दिल पे राज करो। आज हमारी जो इज्जत है मेरे अजीजों, ये खानकाह है अशरफिया और यहां खानकाह है शाह मीरा है, जिनके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं अपनी किस्मत पर फख्र करता हूं। यही वक्त होगा, कल की रात में माररा मुतहरा में मौजूद था, वहां सादाते किराम के सामने अजीजा ने गिराम, ये अहले बैत अतहार के इन तमाम मिंबरों का सफर करते करते हमें एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है। और आला हजरत का वो मिशन समझ में आता है कि आला हजरत ने रसूलुल्लाह के दरबार की नौकरी की थी। मेरे आका की दरबार की नौकरी का सदका अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता किया है। मैंने मिस्र जाकर देखा है, अफ्रीका में देखा है, अमेरिका वगैरह हम गए नहीं, लेकिन जानते हैं जहां कहीं उर्दू बोलने वाला हो, बल्कि मैं तो अरबी दान लोगों को सुनाऊं, मिस्र की सरजमीन पर हर जुमा एक जगह मौलूद शरीफ हुआ करती थी, हम हिंदुस्तानी तलबा वहां जाते थे। मिस्र के रहने वाले उस्ताद हैं, जब महफिल मीलाद खत्म होती कहते हैं हिंदुस्तानी तलबा को खड़े हो जाओ, वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते, आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज से 2 साल कबल एक कुत्ता यहाँ पर हिंदुस्तान में भौंकता था, खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहत सरा में है,
جس کی شاخیں اوج سریا پر ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات۔ اس نام کو مضبوطی سے پکڑو، جس کو اقبال نے کیا بہترین انداز میں بتایا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے۔ اگر یہ بات پر اتفاق ہو جائے، ساری چیزیں بھول جاؤ، ساری چیزیں بھول جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، آج مجھے اس بات پر کوئی بھی آپتی نہیں، ذرا برابر بھی جھجک نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہو کہ ڈرے سہمے اسٹیج پر آئے ہوں گے، یہاں پر بڑے بڑے خانقاہ اشرفیہ کے سادات موجود ہیں، ان سے ہم یہ بات کھل کر کے کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم ڈرے سہمے اسٹیجوں پر جانے والوں میں سے نہیں ہیں، جہاں جا رہے ہیں کھل کر کے جاتے ہیں، اور یہ بات دیکھ کر کے جاتے ہیں، جہاں میرے نبی کی عظمت بولی جائے گی وہاں ہم اپنی گردنیں جھکا کر جائیں گے۔ یہاں پر مشن اعلی حضرت کو ترویج دیا جا رہا ہے۔ اعلی حضرت کا وہی تو مشن تھا۔ کیا مشن تھا اعلی حضرت کا، جو آپ نے اپنی زندگی بھر دیا ہے؟ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپ ہیں انہی کو سب کا، لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا وہ مشن یہاں سے دیا جا رہا ہے۔ میں یہاں سے ایک مضبوط میسج دینا چاہتا ہوں، ہمارے سارے سلسلے یہ ہماری عظمت کے لیے، ہماری زینت کے لیے، لیکن سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ طیبہ ہے، سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ طیبہ ہے۔ تمہارا پیر جتنا بھی بڑا ہو، دیکھنے میں بہت بڑا بھی دکھتا ہو، لمبا چوڑا جبہ پہنتا ہو، بڑا امامہ بھی پہنتا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر نبی کا وفادار نہیں تو وہ کتے سے ذلیل ہے۔ پیر نہیں ہے، وہ کتے سے ذلیل ہے۔ اور اگر تمہارا پیر پیبند لگے کپڑے الجھے بھال میں ہے، لیکن اس کے سامنے بیٹھو تو نبی کی یاد آنے لگے، یہ سلسلہ حقہ کی علامت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا محور ہے، معیار ہے۔ تم جہاں کہیں جا کر کے آؤ، گھوم کر کے آؤ، اس بات پر تمہیں آج جمع ہونا چاہیے، اس بات پر جمع ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بولو، ہر دل پر راج کرو۔ آج صدیاں بیت گئی، ایک کلام سب کو یاد ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے کس کتے نے کیا بھونکا حضور کی شان میں، لوگ بھول گئے۔ ہو سکتا ہے، اور بھولنا بھی چاہیے، یاد رکھنے کی چیز ہی نہیں۔ آپ کو تو تھوڑا بہت یاد ہوگا، دلی سے بھونکتا تھا، کوئی لکھنؤ سے بھونکتا تھا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ یہ تو تمہارے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، 2 سال میں بھول گئے، لیکن 1400 سال پہلے عاشق رسول نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضور کو دیکھ کر کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ یہ کلام آج بھی گونجتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ پتا یہ چلا نبی کی عظمت بولنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور بھونکنے والا موسم کے کیڑوں کی طرح غائب ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کون سی زندگی چاہیے؟ دیکھ لو، آپ کے سامنے مثالیں ہیں، اس لیے میں ذکر کرتا ہوں، ورنہ میں اپنے یہ مقدس اسٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی کے نام لے کر کے، ورنہ ڈر کی بات نہیں، ڈر سے نہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک رافضی کتا دین بدل کر نکلا تھا لکھنؤ سے، دھرم پریورتن اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ہاٹ کرسی پر جا کر بیٹھ کر، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلبلی مچ جائے گی 30 کروڑ مسلمانوں،